السلام علیکم. آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج سے 3-4 روز پہلے اسلام آباد میں مبینہ طور پہ ایک ڈسکشن جاری تھی ہمارے اقتدار کی بالائی منزل پہ. تو ڈسکشن کا موضوع تھا چند باغی ولاگرز. تو کہا جاتا ہے کہ اس میں خاکسار کا تذکرہ بھی ہوا اور باقاعدہ کسی نے پوچھا کہ آفتاب اقبال کو تو ہم نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، اس کے ساتھ تو کوئی سلسلہ نہیں کیا. تو بتایا گیا جی وہ تو چونکہ موسٹلی کامیڈی والا وہ سلسلہ کرتے ہیں، تو ان کا کامیڈی شو ہے جو انفرٹینمنٹ سے متعلق ہے، تو کہا یہ گیا تھا کہ اس کو چلنے دیں ایز اٹ از. تو فوراً وہاں پر کسی نے نکتہ چینی کی کہ حضور یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان کے ویلاگز کی، ان کے پروگرام کی بات نہیں ہو رہی. پروگرامز تو وہ اور بھی کرتے ہیں جو بالکل بے ضرر سے غیر متعلقہ اور غیر سیاسی ہیں، بات ویلاگز کی ہو رہی ہے. تو ان کے ویلاگز آپ نے دیکھے ہیں ریسنٹلی؟ تو ہاں جی دیکھے ہیں. تو کہا یہ گیا کہ اگر اس کا سد باب نہیں کیا نا آپ نے تو بہت زیادتی کی ہے، بہت غلط کیا ہے، بلکہ بڑی نااہلی کا ثبوت دیا ہے. کیونکہ آفتاب اقبال صاحب از اے وار مانگر. وہ تو لگاتار جنگ کی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے باقاعدہ پینک پھیل رہا ہے. چنانچہ دروغ بر گردن راوی میرے ولاگ کا سد باب کیا گیا، بندوبست کیا گیا. مجھے ویسے تو یقین نہ آتا، لیکن ایک دم سے جب آپ کی ویورشپ 50% گر جاتی ہے تو اس سے مجھے یقین ہو گیا، اندازہ ہی نہیں ہوا، یقین ہو گیا کہ جو خبر مجھ تک پہنچی تھی وہ ٹھیک تھی. کام کی بات، ڈھنگ کی بات آپ کو ویسے بھی پسند نہیں ہے، آپ کو سوٹ بھی نہیں کرتی. آپ نے اپنے طور پہ جو کیا ٹھیک کیا، اور میں کوئی زیادہ بادر بھی نہیں کرتا. میرے ویورز جانتے ہیں کہ میں نے کوئی لمبی چوڑی درخواست بھی کبھی نہیں کی کہ جناب مجھے سبسکرائب کریں اور میرا شو ضرور دیکھیں، آپ کی وجہ سے ہمیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی سرپرستی ہمیں قدم قدم پر درکار ہوتی ہے. میں تھوڑا سا دوسروں سے اس لیے مختلف ہوں کہ میں اس کے علاوہ بھی 2-4 کام کرتا ہوں. میں بیسکلی ایک چھوٹی سی پروڈکشن کمپنی چلاتا ہوں. میں رائٹر بھی ہوں، ڈائریکٹر بھی ہوں، میں فلمیں بھی بنا رہا ہوں، میں ڈراماز بھی بنا رہا ہوں. یہ مجبوراً مجھے کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ یہ کام میں بہت پہلے چھوڑ چکا تھا. تو آئی واز ویری ہیپی اینڈ ویری کنٹینٹ ود مائی شو. تو شو کے اوپر جو پابندیاں لگیں، جو مسائل ہوئے، اس کے بعد پھر یہ سب کچھ کرنا پڑا. لیکن ایک گزارش میں اپنے ان ویورز سے ضرور کر رہا ہوں، وہ جو 50% بچے ہیں، اور آفرین ہے، میں انہیں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ بھلے سے وہ وی پی این سے دیکھیں، اوورسیز ہیں تو باہر بیٹھے ہوئے دیکھیں، لیکن ایک کام وہ ضرور کریں کہ جب تک اس فائر وال کی ذلت سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملتا، تب تک ہر ویور کم از کم ایک ویور اپنے ساتھ ضرور پیدا کرے. چاہے وہ کسی کو لنک بھیجے اور انشور کرے کہ بھائی جان آپ نے دیکھا ہے، اور اگر دیکھا ہے تو آپ کی کیا اوپینین ہے. اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو 50% ہماری ویورشپ گر گئی ہے، جس کا مجھے ذاتی نقصان کم اور افسوس زیادہ ہے، کہ پتے کی باتیں، کام کی باتیں، ہمارے نوجوان خاص طور پہ ینگسٹرز اور وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں جنہیں ان فیلڈز میں تعلیم اور تربیت کی اشد ضرورت ہے، وہ بیچارے اس سارے معاملے سے محروم ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جی جنگ کے بارے میں آفتاب صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی جنگ ہونی ہے، تو ریزنز بھی ساتھ بتائیں نا کہ آپ کو کیسے لگتا ہے. تو میں تھرو آؤٹ بتاتا چلا جا رہا ہوں، اور نت نئی باتیں جس دن کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے میں اس کی ڈیٹیل لے کر آ جاتا ہوں کہ چلو آج کل میرا فوکس ہے. میں جنگ کی سچویشن پر فوکس کیے ہوئے ہوں، کوئی خواہش نہیں رکھ کے بیٹھا ہوا. آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، ویور کو تو سمجھ ہے، میرا کام انفارم کرنا ہے، اور اس میں کہیں کوئی ڈس انفارمیشن کا شائبہ بھی نہیں ہے. خدا نہ کرے کہ مجھے اس جیسے ہتھ کنڈے کرنے پڑے، اور کیونکہ میری ضرورت نہیں ہے. وائی وڈ آئی ڈو دیٹ؟ میرے لیے تو بہت آسان ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل، میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. 3-4 لاکھ تو بڑے آرام سے میری ویورشپ ایسی تھی. لیکن جنگ اس وقت سکہ رائج الوقت ہے. آنے والے دنوں میں یہ اور زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی. اس لیے میرا فوکس اس پر ہے، میرا سبجیکٹ یہ ہے، میری دلچسپی اور میرے خدشات اس وقت
اس سے وابستہ ہے. یہ نہیں کہ میں نے خان کو بیک برنر پہ ڈال دیا ہے، خان بھی اسی سارے سلسلے کا حصہ ہے، اور اگر خان کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہوتی تو وہ بھی اپنی تمام توجہ ایک نقطے پر مرکوز کرتا، اور وہ ہے جنگ. اس لیے پلیز اس کو وار مانگرنگ کہنا، اس کو جنگ کی شوقینی کہنا، یا اس کو پینک بٹن کے ساتھ تشبیہ دینا، یا ڈر اور خوف و ہراس پھیلانا، یہ نہ کہا کریں. اس طرح کی بیہودہ باتیں ہم نے اس وقت بھی نہیں کی جب ینگ ہوتے تھے، شو آف بھی کر لیتے تھے، حسب توفیق تھوڑا بہت چھچور پنا بھی کر لیتے تھے، تب بھی اس طرح کی حرکت نہیں کی کبھی. خیر، میں نے درخواست جو کرنی تھی اپنے ویور سے وہ کر دی ہے کہ آج سے، جسے کہتے ہیں ایز آف ٹوڈے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اگر دیکھیں اور محسوس کریں کہ اس میں آپ کو کوئی نئی چیز ملی ہے، کیونکہ آپ کے جو نیچے کمنٹس ہوتے ہیں ان سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ کو پسند آئی ہے بات، آپ کے دل کو لگی ہے، آپ نے اس میں شرکت کی ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کسی چیز سے ڈفر بھی کرتے ہیں تو انوالو ہو کے کرتے ہیں، محسوس ہوتا ہے اس سے. تو اس لیے میں مزید اس کو ایلیبوریٹ کرتا چلا جاؤں گا جب چند دن تک ہم اپنا میل باکس ریوائیو کریں گے. انشاءاللہ اسی مہینے میں میل باکس بھی ریوائیو ہو جائے گا. تو اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ ہر ویور نے ایک ویور اپنے ساتھ، چاہے وہ ٹیمپریری کیوں نہ ہو، وہ تیار کرنا ہے، وہ پیدا کرنا ہے. اسے آپ اس طرف راغب کریں، آپ چھوڑ جائیں گے وہ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ تعالی. اسے صرف بتانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ آپ ہی کے فون پہ دیکھیں. آپ کا فون ایک ویو شمار ہوگا، بھلے سے اس سے 100 بندے نے دیکھا ہو. چنانچہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ وہ اپنے فون سے دیکھے، اپنے سورس سے دیکھے. اب آ جائیے وار سچویشن پر. مجھے آپ کی اس حرکت سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ جنگ سے ڈر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں. انڈیا چڑھائی کر رہا ہے بائی دا آور، اور آپ ہیں کہ کنی کترا رہے ہیں. جب بھی نیوکلیئر تھریٹ کی بات ہوئی ہے ہماری طرف سے ہوئی ہے، کبھی انڈیا نے کہا ہے آپ کو؟ انڈیا نے تو کوئی تذکرہ نہیں کیا، کوئی چھوٹی موٹی بات بھی نہیں کی. آپ کے گودی میڈیا کی تان ٹوٹتی ہی نیوکلیئر پہ ہے. آپ کیوں لوگوں کو اتنا معصوم سمجھتے ہیں، بلکہ اتنا احمق سمجھتے ہیں؟ ویورز کو پتہ ہے کہ نیوکلیئر وار بٹن سے نہیں ہوتی، اس کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے. وہ پروسیجر جب ان پلے ہوتا ہے تو پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کام شروع ہو رہا ہے. تو آپ کو کہاں اجازت دیں گے؟ وہ امریکی وائس پریزیڈنٹ کی باتیں سنیں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ہاتھ پکڑ لینے، اس نے چپیڑے مارنی ہے آپ کو. اس کے رویے سے یہی لگ رہا ہے. اس کی ایک ایک بات کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں ذرا عامیانہ انداز میں، آپ کو پتہ چل جائے گا. امریکہ نے اب تک ایک اظہار ہمدردی آپ کے ساتھ نہیں کیا کہ بیچارہ پاکستان خواہ خوار ہو رہا ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کچھ بدماشی بھی ہو رہی ہے، زیادتی بھی ہو رہی ہے. ابھی میں کل سن رہا تھا آپ کے سفیر محترم ماسکو میں بیٹھے ہوئے انٹرویو دے رہے ہیں. ایک باقاعدہ سنجیدہ آدمی، سینئر آدمی، پکی عمر کا آدمی، اس کو تو زیب ہی نہیں دیتا اس طرح کی بات کرنا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم فل اسپیکٹرم، اور نیوکلیئر از ون آف دا آپشنز. نہیں بھائی، اس طرح کی بات کر کے آپ اپنی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ کہیں کہ اگر لڑائی کرنی ہے نا، ہاتھوں سے لڑائی کرنی ہے، آؤ. جو تگڑا ہوتا ہے نا وہی کہتا ہے کہ بھائی آؤ ہاتھوں سے لڑو. میرے میں کوئی دم خم ہوا تو میں تمہیں روک لوں گا، پہلے بھی تو روکتا رہا ہوں، آج پھر روک لوں گا. اب نیوکلیئر کی باتیں آپ کر رہے ہیں اس وقت جب آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے. ذلت اور خواری کا عالم یہ ہے کہ انڈین فارن منسٹر نے ہر اہم ملک کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہے. ہر کوئی اس کا ہم نوا ہے. یو نیم اینی کنٹری، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اور اس کے کاؤنٹر پارٹ ہمارے ڈار صاحب، انہوں نے اتنا بڑا تیر مارتے ہوئے صومالیہ کے فارن منسٹر کو حالات سے آگاہ کیا ہے. پھر اس کی نصیحت پر غور بھی کرتے رہے فون پر، جو وہ کہہ رہا تھا کہ حالات کو ایسکلیٹ نہ ہونے دیں، دیکھیے آپ کو یہ کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے. صومالیہ، جسٹ امیجن. یہ تو ہے آپ کی صورتحال، یہ تو ہے آپ کی سٹینڈنگ. اور اپنے ملک میں آپ نے امپریشن یہ دے رکھا ہے کہ جی ہم تو بے خوف ہیں، ہمارے ہاں تو میمز بن رہی ہیں، لوگ لڈیاں ڈال رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں کہ میں نے نئے کپڑے سلوانے ہیں، جنگ شروع ہونے والی ہے. کیوں؟ آپ نے یہ امپریشن دے رکھا ہے. آپ کو اپنے عوام سے ہمدردی ہے ہی اتنی کو.
ابھی کل کی خبریں دیکھیے کہ انڈیا میں لاتعداد اضلاع ایسے ہیں انکلوڈنگ فیروز پور کہ جس میں بلیک آؤٹ کی اور شہری دفاع کی باقاعدہ ٹریننگ دی گئی. بلیک آؤٹ از بینگ آبزروڈ پریپریشن کے طور پہ کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. ان کے ٹی وی ہوسٹس, ان کے دانشور, ان کے اسپیشلسٹ وہ اپنی ہر دوسری بات میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ آنے والے 10-12 دن کے اندر اندر بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. اور یہ محض چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہوگی. اب آپ کا گودی میڈیا وہی کہہ رہا ہے جو آپ اس کو فیڈ کر رہے ہیں, کیونکہ گودی میڈیا کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس میں اکثریت نالائقوں کی ہے. کرپٹ تو ہیں ہی, نالائق بھی ہیں کہ انہیں خود اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہم سے کیا کام لیا جا رہا ہے. ہم سوسائیڈل مشن پہ نکلے ہوئے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنے کی بجائے ہم انہیں مس گائیڈ کر رہے ہیں. تو اس مس گائیڈنس کا ارتکاب لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جن کو سمجھ ہے لیکن وہ کرپٹ ہیں یا مجبور ہیں. گودی میڈیا میں ساری کرپٹ نہیں ہے بیچارے, ازراء مجبوری بھی کوئی کمزور ایمان والا بھی ہوتا ہے بیچارہ. ان کو اندازہ ہے حالات کی سنگینی کا, وہ خاموش ہیں. وہ چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, چھوٹے موٹے انداز میں کہیں نہ کہیں ڈراپنگز چھوٹی موٹی وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں بیچارے کہ جن کے ادارے گودی میڈیا کے سرخیل ہیں, سب سے بڑے گودی میڈیا کے بلکہ آئیکونز ہیں, لیکن ان اخبارات کے رائٹرز اور چینلز کے ڈرائیورز وہ کھل کے بتا رہے ہیں, رپورٹ کر رہے ہیں. حامد میر نے کل رپورٹ کیا ہے کہ 6 اضلاع میں نان سٹاپ ایکسچینج آف فائر ہو رہا ہے. وہ 6 کے 6 اضلاع کشمیر کے ہیں کہ ڈیلی یہاں پر یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ ایکسچینج آف فائر خطرے کے نشان سے بہت اوپر ہے. یہ محض روٹین کا ایکسچینج آف فائر نہیں ہے جو ایل او سی پہ ہوا کرتا تھا. پھر ایک اور پروپیگنڈا آپ کروا رہے ہیں کہ یہ جو عاصم منیر صاحب ہے نا, یہ بڑے اور طرح کے ہیں. ان کا ان ادر ورڈز کیا مطلب, انہیں کو عارضہ لا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ تو ضیاء الحق پرو میکس ہیں. وہ تو قوت ایمانی سے اس قدر سرشار ہیں, گویا جو شخص قوت ایمانی سے سرشار ہے وہ ایک چلتا پھرتا ٹائم بام ہے. یہ بھی پروپیگنڈا کی وہ قسم ہے جس سے صرف اور صرف ہماری بزدلی عیاں ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں. یار آرام سے بیٹھو, تم کو کہ تمہارے ہاں واقعہ ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے. ہم ایسی ہر چیز کو کنڈیم کرتے ہیں لیکن اس میں ہمارا ہاتھ کوئی نہیں ہے. لیکن پھر بھی بدماشی کا شوق چرایا ہے اگر, تو آ جاؤ, ہمیں تیار پاؤ گے جیسے 2019 میں ہوا. تو ایسی کیا بات ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو کوئی لمبا چوڑا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے جی ہم نیوکلیئر ہیں اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور نہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جی ہمارا سپہ سالار جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ بس وہ تو پھر یہ ہے اور وہ ہے. یہ باتیں اس کے حق میں نہیں, اس کے خلاف جا رہی ہیں. میں اس طرف بھی آتا ہوں, وہ جو ایک حمد و ثنا کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے وہ بھی حضور آپ کو پریشان کرے گا, تنگ کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی صرف ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. یہ آپ کو خوار کر رہے ہیں, شرمندہ کریں گے, پریشان کر رہے ہیں. ایون وہ لوگ جو انٹیلیجنس کی خبریں لا رہے ہیں آپ تک, وہ لوگ جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے سٹوجز ہیں, تیسرے جو آپ کے سو کالڈ حلیف ہیں, یہ جو سیاسی لوگ ہیں, ان کو کیا پتا, ٹکے کا ان کو علم نہیں ہے. ان کو صرف اور صرف جائے پناہ چاہیے, آپ کی چھتر چھایا چاہیے جس کے نیچے بیٹھ کر یہ کھل کھیل رہے ہیں. اتنی توفیق نہیں ان سے ہوئی آج تک کہ یہ انڈیا کے خلاف کوئی بیان ہی دے سکتے. نہ کراچی والے نے دیا بیان, نہ لاہور والے نے. مجال ہی نہیں ان کی, یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کریں گے. اس لیے ان کی باتوں میں نہ جائیے گا. یہ جو آپ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں, یہ جو آپ کے اوپر نوٹ نچھاور کر رہے ہیں, یہ عجیب و غریب لوگ ہیں. ایسی ہی سو کالڈ سوشل میڈیا ٹیم نے بیچاری مریم نواز کو خراب کیا, اس کو شرمندہ کیا. مجھے لگتا ہے آج کل موصوفہ کو کچھ افاقہ ہے, ورنہ جس طرح سے جعلی انداز میں وہ ٹک ٹاکس بنوائے گئے اور چلوائے گئے, سیلف موکری اور کیا ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہوگی, دیٹ از ہاؤ یو لرن فرام ایکسپیرئنس. آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ جو یکایک برساتی مینڈکوں کی طرح آپ کا راگ الاپنے لگ گئے ہیں ہر طرف سے, ان کا مقصد کیا ہے؟
یہ آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انتہائی بھونڈی کوشش کر رہے ہیں، اور اس چیز سے قطع نظر کہ آپ کی پوزیشن کا، آپ کے سٹیٹس کا، آپ کے عہدے کا وقار اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ ہی کو سمجھانی ہے، کسی اور نے نہیں کرنی۔ پھر جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے، اس بات پہ اتراتے چلے جانا کہ ہمارے لوگوں کو تو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے لوگوں کو پرواہ تب ہوگی جب آپ انہیں گائیڈ کریں گے کہ بھائی اپنا بندوبست ضرور کرو۔ کیوں؟ دشمن کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ اتنا کہنے میں کیا حرج ہے؟ امریکہ نے ٹریول ایڈوائس دی ہے کل انڈیا پاکستان سے متعلق، آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ برٹش پارلیمنٹ میں تذکرہ ہوا ہے ہمارے اس معاملے کا کل، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ نرا ہم صومالیہ کے وزیر کے ساتھ گفت و شنید پر اکتفا کیے رکھیں گے۔ ایک انتہائی خطرناک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا کسی کا، اس لیے کہ ہم نے تو بات ہاسے میں ڈال دی ہے نا۔ اصل چیز ڈسکس ہونے والی یہ ہے، میں نے اس واقعے کے دوسرے دن تذکرہ کر دیا تھا کہ فالس فلیگ آپریشن کروانا، سٹیج کرنا، بنانا، یہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ نے اپنی جیلوں میں قید کوئی 2-4 پاکستانی بندے پکڑنے ہیں اور انہیں اس معاملے کا فارڈر بنا دینا۔ آپ نے یہ فالس فلیگ آپریشن کا اس کا کچھ ذکر کیا This is one of the possibilities۔ ہو سکتا ہے نا، بڑا آسان ہے فالس فلیگ آپریشن کروانا، کوئی مشکل ہے بھلا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، اس کے ہونے میں تھوڑا سا ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حکومتیں ڈرامے کرتی ہیں، بہت بڑے بڑے ڈرامے کرتی ہیں، ایسے ایسے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ بڑا بڑا ڈائریکٹر دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیسے کر لیا۔ فالس فلیگ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی متاثرہ جگہ پر ایک ایسے پاکستانی کو جیل میں سے نکال کے، جیل میں ان کے پاس بہت سارے پاکستانی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اس کو وہاں جا کے مار دیں اور کہیں کہ جناب یہ وہاں سے مرا ہوا ملا، اس کو جو ہے فورسز نے مارا ہے، جہاں ایکسچینج آف فائر ہوا ہو، یا کسی بھی مقام پر پکڑ لیا جائے اس پاکستانی کو کہ جی ہمیں تو یہ وہاں سے ملا ہے۔ اب ہم نے تو نہیں اسے سننا نا، پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھا ہے، کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا۔ تو اسی کا بیان، اسی کے فورینزکس، اسی کی ڈی این اے کرا کے اس کا تعلق فیصل آباد میں کہیں سے جوڑ دیا جائے۔ اس میں آپ نے دیکھ لیا، میں نے ایگزیکٹلی یہی گزارش کی تھی۔ یہ تو 24 اپریل تھا۔ ایک اور ہے جو مئی میں نے تقریباً اس سے ملتی جلتی گزارش کی ہے، ذرا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ، اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ ایگزیکٹلی وہی کچھ کہ یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ ہے نہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کرونالوجیکلی کہ انہوں نے 4-5 آدمی ریسنٹلی کوئی نامینیٹ کیے ہیں کہ ہاشم موسیٰ اینڈ طلحہ علی، یہ تو ہے نا جی پکی بات ہے کہ پاکستانی ہیں، یہ سرحد پار آتے جاتے تھے، لشکر طیبہ کے ساتھ ان کے بڑے گہرے مراسم تھے، ایک کے تو ہماری فوج اور ہماری انٹیلیجنس کے ساتھ بھی تعلقات تھے اور معاملات تھے، بلکہ وہ باقاعدہ سپاہی تھا، کمانڈو تھا۔ 2-3 کشمیری تھے ان میں، جو انڈیجنس سٹرگل ہے، وہاں کے مقامی ہیں۔ اب خطرناک بات یہ ہے کہ وہ آج کل لگے ہوئے ہیں کچھ سو کالڈ فورینزکس کرنے، وہ لگاتار اپنی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے پروو کرنا ہے۔ میرے خدشات ہاشم موسیٰ سے متعلق ہیں کہ وہ ان کی کسٹڈی میں ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا غور کیجئے کہ ہاشم موسیٰ کے اب وہ پیچھے ہیں، ان قریب پھر میڈیا میں کوئی چیز دیں گے کہ جی طلحہ جو ہے اس کا پتہ چلا ہے کہ وہ بارہمولہ میں کسی جگہ پہ یا پلوامہ میں کسی جگہ پر پایا گیا، جیسے چند دن پہلے انہوں نے کولمبو میں ایک فلائٹ روک لی تھی۔ اسی طرح ہی تلاش کرتے رہے، اڑی کے آس پاس پتہ چلا ہے کہ ہاشم موسیٰ دیکھا گیا ہے۔ لیں جی پھر تیسری قسط آئے گی اس کی کہ ہم نے ٹریس کر لیا ہاشم موسیٰ کدھر ہے، اس کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے، اور چوتھی ایپیسوڈ میں عین ممکن ہے وہ پکڑ لیا جائے، مار دیا جائے یا کچھ اور کر لیا جائے۔ ان چیزوں پر ذرا غور کریں کہ عین ممکن ہے ہاشم موسیٰ تو ان کے پاس ہو، ان کی کسٹڈی میں ہو۔ ایک لمحے کے لیے صرف یہ سوچیں کہ کیا یہ ڈویبل نہیں ہے؟
اگر ان کے پاس 100-200 پاکستانی قید میں ہیں اور زیادہ تر وہ جو آتنکواد کے حوالے سے انہوں نے، اسی طرح ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو مدر آف آل آتنکواد کلبھوشن یادو ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سارا سلسلہ صرف اور صرف انٹرنیشنل سمپتھی اکٹھی کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ انتہائی مؤثر ہے. اس کا سد باب آپ نے کیا ہے؟ آپ کے وزیر خارجہ کو کچھ طریقہ آتا ہے کہ ہم نے کس کس فورم پر اس بات کو کیسے اجاگر کرنا ہے؟ بلکہ طرفہ تماشا یہ بھی آپ نے محسن نقوی پہ ڈال دیا کہ جی جائیں اور کام کریں. وہ خدا کا واسطہ ہے کسی کو بھیج لو، محسن نقوی کو مت بھیجو پلیز. اس کی تو شکل دیکھ کے لوگ جو آپ کے ساتھ کوئی دو بول ہمدردی کے بولنے ہوں وہ بھی نہیں بولتے. اچھا، بات ہو رہی تھی کہ ہمارا گودی میڈیا جو ہے وہ نان سٹاپ دو کام کرتا چلا جا رہا ہے. ایک تو بھارت کی وار مشین کو دنیا کی 3rd کلاس ترین وار مشین ڈکلیئر کرنے میں وہ دن رات لگا ہوا ہے. اس سے قطع نظر کہ ہمارا 1 سال کا بجٹ ان کے صرف رافیلز کا بل ہے. یہ تو ہیں بیچارے وہ جو مجبور ہیں، جو گودی میڈیا میں ہیں، جن کی مجبوریاں بھی ہیں، نالائکیاں بھی ہیں، نااہلیاں بھی ہیں، لالچ بھی ہے، خوف بھی ہے، سارا کچھ ہے. یا مشاہد حسین جیسے انتہائی پڑھے لکھے زیرک اور دانا صحافیوں کو، دانشوروں کو کیا سوجی کہ وہ بھی ایسی بونگیاں مار رہے ہیں. میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ شاہ جی آپ کو کیا ہو گیا؟ مجھے لگتا ہے آپ جاوید چودھری کی کمپنی میں بیٹھنے لگ گئے ہیں اور بہت زیادہ بیٹھ رہے ہیں آج کل، یا پھر عطا تارڑ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. عطا تارڑ بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا تھا. وہ جو چند دن پہلے اس نے جو میاں صاحب کے لباس کے بارے میں گفت و شنید کی ہے، ہی پٹس جاوید چودھری ٹو شیم. کمال کی باتیں کی ہیں اس نے بھی. تو سچ پوچھیں تو شاہ جی آپ کی باتوں سے بھی وہی بو آ رہی ہے کہ یہ جنگ نہیں ہوگی. ایک تو قوم یکجا ہے. کون سی قوم یکجا ہے؟ کس شہر کی قوم آپ نے دیکھی ہے جو یکجا ہے؟ یکجا یہ ہوتی ہے. قوم پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ قوم کہہ رہی ہے ہم بھی نیوٹرل ہیں. قوم کہہ رہی ہے جس طرح آپ ہمارے ساتھ ہیں اسی طرح ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہم گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں مختلف طریقوں سے، اس لیے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنے مخالف، اپنے دشمن کا ساتھ دے نہیں سکتے. لیکن زیادہ تر خاموش ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ قوم یکجا ہے یہ انتہائی بھونڈی دلیل ہے. دوسری، ہماری وار پریپریشنز بہت تگڑی ہیں. کون سی وار پریپریشنز؟ وہ جو جنرل باجوہ کہہ رہے تھے اور حامد میر نے جو کوٹ کر رکھی ہیں، وہ انہیں آپ وار پریپریشنز کہتے ہیں. وہ جو ٹینکوں میں پیٹرول سے متعلق بات کی گئی تھی. اور تیسری بات بھی آپ نے انتہائی مخولیہ کی کہ چونکہ امریکہ کی طرف سے ابھی این او سی نہیں ملا انڈیا کو، اس سے بڑا این او سی کیا ہو سکتا ہے جو وائس پریزیڈنٹ نے کھل کھلا کے بیان دیا. جے ڈی وینس کو سنیے تو صحیح ایک دفعہ. آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک این او سی نہیں دیا. شاہ جی یہ باتیں اگر میں نے خود نہ سنی ہوتی نا کان سے تو میں یقین ہی نہ کرتا کہ مشاہد حسین کہہ رہا ہے یہ سب کچھ. چلیں، ہو سکتا ہے آپ کی بھی کوئی مجبوری ہو، آپ کو بھی کسی نے کسی مخمسے میں ڈال دیا ہو، آپ کی وزاداری بھی آڑے آ رہی ہو. ظاہر ہے کسی نے ٹاپ سے بات کی ہوگی کہ شاہ صاحب ہمیں سپورٹ دیں. تو شاہ صاحب سپورٹ بڑے طریقوں سے دی جا سکتی ہے، یہ سپورٹ نہیں ہے. یہ تو آپ خام غیر ضروری طور پر اپنا مردہ خراب کریں گے. اس طرح کی باتیں نہ کریں. ہم نے آپ سے صحافت سیکھی ہے، دانشوری سیکھی ہے، اچھی رپورٹنگ سیکھی ہے. مجھے تو وہ سٹوری بھی آپ کی یاد ہے جس میں آپ کلدیپ نیر کو لے کر گئے تھے جنرل ضیاء الحق کے پاس. ایسی ایسی چیزیں آپ نے رپورٹ کر رکھی ہیں. یہ کیا بیان دے رہے ہیں آپ؟ شاہ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بھارت کی بدماشیوں کو پہلے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، آج بھی ریئیکٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف. یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن دلیل کے ساتھ بات کریں. آپ ہمیشہ مدلل گفتگو کرتے ہیں. آپ کی باتوں میں اور دوسروں کی باتوں میں پہلے بھی فرق تھا اور یہ فرق آج بھی رہنا چاہیے.